السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ سبق نمبر ہے 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والطحال، اخرجہ احمد وابن ماجہ وفیہ ضعف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مردار اور 2 خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ 2 مردار اور 2 خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ 2 مردار جنہیں ذبح نہ کیا گیا ہو، ایک ٹڈی اور دوسری مچھلی ہے، یعنی جنہیں بغیر ذبح کیے ہی کھا لینا ہے۔ اور 2 خون، ایک جگر اور دوسرا تلی۔ تو 2 مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے اور 2 خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث سندن موقوف ہونا اس کا صحیح ہے، مگر یہ حکماً مرفوع ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ٹڈی اور مچھلی حلال ہے، اسی طرح تلی اور جگر یہ بھی حلال ہے۔ اس لیے مچھلی اور ٹڈی کو بغیر ذبح کیے ہی کھایا جاتا ہے، اور تلی اور کلیجی یہ دونوں جمے ہوئے خون ہیں، اگرچہ وہ جمے ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں، خون، تلی کلیجی اور 2 مردار ٹڈی اور مچھلی، یہ حلال ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم۔ اللہ نے تمہارے اوپر مردار بھی حرام کیا اور خون بھی حرام کیا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ، آیت نمبر ہے 173۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر مردار بھی حرام کیا اور خون کو بھی حرام کیا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے مردار اور خون میں سے 2 چیزوں کی تخصیص ہوئی۔ نمبر 1 ٹڈی اور نمبر 2 مچھلی۔ اسی طرح خون میں سے 2 چیزوں کی تخصیص ہوئی، ایک تلی اور دوسری کلیجی۔ تو حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو حرام اور حلال بتائیں اور حدیث کے اندر وہ چیز ان میں سے کچھ حلال ہو، تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے حرام چیزوں میں سے بعض چیزوں کی تخصیص مخصوص ہونا ہوتا ہے کہ ہر مردار حرام ہے اور ہر خون حرام ہے، سوائے مردار میں سے ٹڈی اور مچھلی کے، اور خون میں سے سوائے تلی اور کلیجی کے۔ تو اس حدیث سے منکرین حدیث کا رد ہوا، جو کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور اس حدیث سے
دیوبندیہ اور البریلویہ کا بھی رد ہوا کہ جن کے خطبا اور لکھنے والے جیسے احمد سعید چتروڑ گڑھی نے صحیح بخاری پر اور امام بخاری پر جاہلانہ اعتراضات کیے، ان لوگوں کے اعتراض میں سے یہ اعتراض کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ حدیث نہیں مانی جائے گی، ان کے اس قول کا رد ہوا جنہوں نے کہا کہ جو حدیث قرآن پاک کے خلاف ہوئی وہ حدیث نہیں مانی جائے گی۔ شریعت کا ایسا کوئی اصول نہیں، محدثین کے ہاں کوئی ایسا اصول نہیں کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ جیسے اللہ کا قرآن وحی، ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی وحی، کیونکہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں بولتے مگر جو بولتے ہیں وہ بذریعہ وحی بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی جب کوئی حدیث سندن صحیح ہو، جیسا کہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں سے ان تمام مسائل کے تعلق سے، تو جب ایک حدیث سندن صحیح ہے بھلے ہی وہ ہمیں قرآن کے خلاف لگے، اس حدیث کا انکار نہیں ہوگا اور وہ حدیث اپنی جگہ پر قابل عمل ہوگی۔ اللہ کے قرآن نے مردار اور خون حرام کر دیا، اب اس حرام چیز میں اللہ نے بذریعہ وحی جو پیارے نبی پر کی گئی ہمیں یہ بتلا دیا کہ مچھلی بھی حلال ہے، ٹڈی بھی حلال ہے، تلی بھی حلال ہے، کلیجی بھی حلال ہے۔ اب منکرین حدیث چاہے وہ دیوبندیوں میں سے ہوں، بریلویوں میں سے ہوں یا کوئی اور ٹبر، کوئی اور قوم اور فرقہ خاندان، جو منکرین حدیث ہیں، ہم نے دیکھا تلیاں بھی کھا جاتے ہیں، کلیجیاں بھی کھا جاتے ہیں، اور ٹڈی کھلاؤ وہ بھی کھا جاتے ہیں، مچھلی کھلاؤ وہ بھی بڑے شوق سے کھا جاتے ہیں۔ اگر جو حدیث قرآن کے خلاف ان کے اصول کے مطابق، جو کہ ایک گھڑنتو اصول ہے، جو حدیث قرآن کے خلاف اگر اس کا انکار کرنا ہے تو پھر مت کھاؤ کلیجی، مت کھاؤ تلی، اور مت کھائیے ٹڈی اور مچھلی، کیونکہ قرآن نے تو کہہ دیا حرم علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر اللہ نے مردار بھی حرام کیا، خون بھی حرام کیا۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ٹڈی اور مچھلی حلال ہے، اور اسی طرح تلی اور کلیجی بھی حلال ہے۔ اور مچھلی کے حوالے سے ہم شروع میں بھی حدیث بلوغ المرام میں پڑھ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے مردار کو حلال بتلایا کہ اس کا مردار حلال ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی ان گنت لا تعداد بے شمار رحمتیں فرمائے، میری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ یہ 100 میں سے 100% امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کو آب کوثر کا پینا نصیب فرمائے، پیارے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں VIP پڑوس عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین امام بخاری اور تمام اہل حق، تمام محدثین کو رحمہم اللہ تعالی۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید کے اندر باب لائے، باب قول اللہ تعالی احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے فائدے کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ صحابہ اور تابعین کے اقوال لاتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمندر کا شکار وہ ہے جسے جال وغیرہ سے شکار کیا جائے، اور سمندر کا طعام کھانا وہ ہے جس کو سمندر باہر پھینک دے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
جو دریائی جانور پانی میں مر کر اوپر تیر آئے وہ حلال ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندر کا طعام اس کا مردار ہے مگر جسے طبیعت نہ چاہے، اور اسی طرح فرمایا جھینگا مچھلی یہودی نہیں کھاتے لیکن ہم اسے کھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لائے کہ سمندر کا ہر جانور ذبح شدہ ہے، یعنی سمندری جانوروں کو پکڑیے، کاٹیے اور کھا جائیے، ان کا ذبح نہیں کرنا۔ اسی طرح امام عطا نے کہا کہ دریائی پرندے کے متعلق میرا خیال ہے کہ اسے ذبح کیا جائے، وہ پرندے جو دریاؤں پر اڑتے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے کہا، ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا نہروں اور سیلاب کے گڑھوں کا شکار بھی دریائی شکار ہے؟ یعنی ایک تو سمندر کا شکار حلال، جو دریائی شکار ہو نہروں کا جہاں پانی کے گڑھے جمع ہو گئے ان کا شکار بھی حلال۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج ومن کل تاکلون لحما طریا، سورہ فاطر۔ یہ دریا بہت زیادہ شیریں اور دوسرا بہت زیادہ کھاری ہے، اور تم ان دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی دریائی جانور مچھلی وغیرہ۔ اور اسی طرح قول لائے حضرت حسن رحمہ اللہ دریائی کتے کی کھال سے بنی ہوئی زین پر سوار ہوتے، وہ جو دریائی ہے۔ اسی طرح قول لائے امام شعبی کا کہ اگر میرے اہل خانہ مینڈک کھائیں تو میں ان کو بھی کھلاؤں گا۔ امام حسن بصری کچھوا کھانے میں فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دریائی شکار کھاؤ چاہے اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی نے شکار کیا ہو۔ تو کیا معلوم ہوا مچھلی اگر ہندو نے بھی پکڑی ہے، مچھلی کا شکار دریائی جانور جھینگا کیکڑا وغیرہ اگر اس کا شکار ہندو نے بھی کیا، مجوسی نے کیا، یہودی نے کیا، تب بھی کھا لو۔ اور اسی طرح دیگر اقوال لائے تو ان تمام اقوالات سے یہ معلوم ہوا کہ دریائی جانور مردار سمندر کا، دریا کا، یہ حلال ہے۔ پیارے بھائیوں، مینڈک اور مگر مچھ یہ پانی اور خشکی دونوں پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کے حلال ہونے کے متعلق علماء میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ نہیں کھانا چاہیے، بعض نے کہا کہ کھا سکتے ہیں، اور ایک حدیث میں مینڈک کا شکار کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ دو ہمارے لیے مردار حلال کیے گئے، مچھلی اور ٹڈی۔ ٹڈی وہ ہوتی ہے، ایک ٹڈی جو عام طور پر پائی جاتی ہے وہ نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ٹڈی ہے جو فصلوں پر آتی ہے۔ تو یہ ٹڈی بغیر ذبح کیے چاہے پکڑنے سے مر جائے، اپنے آپ مر جائے، اس کو پکڑیے، جو صاف ہونی ہے وہ صاف کیجئے، ہنڈیا میں ڈالیے اور پکا کر کھا لیجئے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ اگر مچھلی سمندر سے مر کر اپنے آپ باہر گر جائے مری ہوئی، وہ حلال نہیں ہوگی، یا مر کر سمندر پہ دریا پہ تیرنے لگ جائے وہ بھی حلال نہیں ہوگی۔ ان کا یہ قول درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قول اللہ تعالی احل لکم صید البحر، اس میں حدیث لاتے ہیں 5493 نمبر پر، راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم شریک تھے، اور اس وقت اس غزوے میں ہمارے سپہ سالار تھے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم سب بھوک سے بے حال تھے، سمندر نے ایک مردہ مچھلی باہر پھینک دی،
ایسی مچھلی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس مچھلی کو عنبر کہا جاتا تھا، یقال لہ العنبر، اس مچھلی کا نام عنبر مچھلی تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم 15 دن تک وہ مچھلی کھاتے رہے۔ ہمارے سپہ سالار نے، ہمارے جرنیل ابو عبیدہ نے اس کی ہڈی لے کر کھڑی کر دی، اور اس کی کمر کی ہڈی اتنی اونچی تھی کہ ایک سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا۔ اسی طرح جابر فرماتے ہیں 5494 نمبر حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روانہ کیا ایک لشکر میں، اور اس لشکر میں ہم 300 سوار تھے۔ ابو عبیدہ ابن جراح ہمارے امیر تھے، اور ہمارا کام قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا تھا۔ اس لشکر میں، اس سفر میں ہمیں سخت بھوک لگی، نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم نے درختوں کے پتے کھائے۔ اس لشکر میں ہم نے درختوں کے پتے جو ہیں وہ کھائیں، اور اسی وجہ سے اس کا نام جیش الخبط رکھ دیا گیا، پڑ گیا۔ فرماتے ہیں کہ سمندر نے ایک مچھلی باہر پھینکی جس کا نام عنبر تھا، ہم اسے 15 دن کھاتے رہے، اور اس مچھلی کی چربی بطور مالش ہم اپنے جسم پر کرتے رہے، جس سے ہمارے جسم طاقتور ہو گئے، اور ہمارے امیر ابو عبیدہ نے اس کی پسلی کی ہڈی کھڑی کی، ایک سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا۔ اور پھر مچھلی بھی ہم ساری خیر سے کھا گئے۔ مزید بھوک نے تنگ کیا تو ہم نے 3 اونٹ ذبح کر دیے، اور پھر مزید بھوک نے تنگ کیا تو 3 اونٹ مزید ذبح کر کے کھا لیے۔ پھر ہمارے امیر صاحب نے ہمیں اونٹ ذبح کر کے کھانے سے منع کر دیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ چاہے مچھلی کو آپ نے شکار کر کے پکڑ لیا، مچھلی مر کر سمندر پر تیرنے لگ گئی، مری ہوئی مچھلی پانی کی لہروں نے اٹھا کر باہر پھینک دی، کلہم حلال، سب کو کھا جاؤ، سارا کچھ حلال ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب لائے، باب اکل الجرادی، ٹڈی کے کھانے کا بیان۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات او 6 كنا ناكل معه الجرادا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر 6 یا 7 جنگیں لڑی، 6 یا 7 جنگوں میں شریک ہوئے، اور ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مچھلی، ٹڈی، تلی، کلیجی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور ان کا حلال ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں بتلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت، قرآن و حدیث کو پڑھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ سبق نمبر 5 تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔